نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر بالمعروف نہی عن المنکر چینل کی ڈیلی ایپیسوڈ سیریز کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ٹوڈے آئی ایم میکنگ ولاگ فار یو. آج بہت اچھا موسم ہے, بہت خوبصورت موسم ہے اور بہت سہانا موسم ہے, اور G13 میں ہیں ہم اور بہت خوبصورت موسم ہے. میرا دل چاہا کہ میں آپ سے گپ شپ لگاؤں اور آپ کو جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک بتاؤں. ٹوڈے دا ٹاپک از دا مغفرہ, دا forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Izzat said in the Quran, Surah Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, گناہ کیے, وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں, میں ان کے سب گناہوں کو دھو دوں گا. Allah Rabbul Izzat said to his beloved Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that tell my people that who have committed a lot of sins never ever get disappointed from my forgiveness. I will wipe out and I will depreciate and I will clear all your sins. اللہ رب العزت نے یہ میسج دیا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے, تمہارے گناہ بہت تھوڑے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے بہت سے احادیث اور بہت سے میسج بھیجے جو ہمیں ملے, جن میں سے ایک یہ ہے حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اگر زمین اور آسمان اور اس میں ساری خلا کو گناہوں سے بھر دے, یہ حدیث قدسی ہے, اور ایک بار دل سے نادم ہو کر مجھے پکار اور کہے میرا اللہ میں گناہ گار ہوں, میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دے, میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حدیث میں ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. اسی کانٹیسٹ میں 2 سٹوریز رکھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. فرسٹ سٹوری یہ ہے, the first story is about a person who was the ummati of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Allah Rabbul Izzat said to his beloved prophet Musa alayhi salatu wasalam that tell that person, that my servant, that I am not happy with your actions. You're all the time committing sins, you're all the time disobeying me, you're all the time going against my wills. اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے بندے کو کہہ دو کہ میں اس سے ناراض ہوں, وہ آل دا ٹائم ہر وقت گناہوں میں مصروف رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور گناہوں پہ گناہ کرتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے, میں اس سے بہت سخت ناراض ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے کہا باز آ جا اپنے گناہوں سے, اللہ رب العزت تجھ سے بہت ناراض ہیں. تو اس شخص نے کہا ہر دفعہ آپ کے رب مجھے گناہوں پر اسی طرح میسج بھیجتے ہیں کہ باز آ جاؤ. میرا ایک سوال ہے, اپنے رب سے پوچھ, اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کہ کیا میرے گناہ زیادہ ہیں یا آپ کی مغفرت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ رب العزت سے, تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے سے کہہ دے تو نے میری مغفرت کو پہچان لیا, میں نے اسے معاف کر دیا, اب وہ گناہ کرتا بھی رہے تو اس کو میں معاف کرتا رہوں گا. تو دس از ہاؤ دا بلیف آن دا forgiveness آف اللہ از. ایک اور سٹوری یہ ہے کہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا, جو کہ بہت فاسق تھا, فاجر تھا, گنہگار تھا اور بدکار تھا, وہ گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میسج کیا کہ میرا ایک ولی ہے جو کہ ویرانے میں فوت ہو گیا ہے, جو اس کے جنازے پہ آئے گا اس کی مغفرت کر دوں گا. وہ شخص جو گناہ گار تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, وہ ولی کیسے بن گیا؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ اس شخص کو گناہوں کے سبب لوگ تنگ آ کر اتنا گناہ کرتا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اس کے عذاب سے ہمیں نہ عذاب آ جائے, اس کی سزا ہم پر نہ وبال آ جائے, تو اسے در بدر کر دیں, اسے باہر نکال دیں. سب نے مل کر راتوں رات اسے ویرانے میں دور سواری پہ جا پھینکا. اب وہ اکیلا پڑا ویرانے میں, سردیاں ہیں, ٹٹر رہا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے. بڑا عرصہ گزر گیا, بڑا ٹائم گزر گیا, تو 4 دن 5 دن تک انسان اگر 4 دن تک نہ کھائے انسان مر جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا, بھوکا پیاسا بیماریاں نے آ گھیرا.
ویرانے میں پڑا، اب سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اکیلا پڑا ہے اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اور مایوس ہے کہ اس کے پاس کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی غم گسار نہیں۔ ایسے عالم میں اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا، اپنے بائیں بھی دیکھا، اپنے رائٹ بھی دیکھا، اپنے لیفٹ بھی دیکھا، اور جب کوئی سہارا نہ نظر آیا تو پھر اس نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العزت سے کچھ آہو فریاد کی اور فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بندوں کو کہو کہ جس کسی نے بھی اپنی مغفرت کروانی ہے، اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، وہ اس میرے ولی کے جنازے میں شرکت کر لے۔ اب وہ بندے دوڑے، اپنے گناہوں کے انباروں کو دیکھ کر سب نکلے ایسے جیسے بل سے چونٹیاں نکلتی ہیں، اور سب دوڑے اس ویرانے میں۔ جب دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جسے انہوں نے باہر نکالا تھا۔ کہا موسیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے گناہوں کی وجہ سے باہر نکالا تھا، اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، معقول نہیں لگ رہی، یہ عقل میں بات آ نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ رب العزت سے پوچھتا ہوں۔ اللہ سے جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بھی صحیح کہتے ہیں اور میں بھی صحیح کہتا ہوں، مرنے سے پہلے یہ ویسا ہی تھا، لیکن جب مرا تو یہ میرا دوست بن گیا۔ ماجرا یہ ہے کہ آخری وقت میں اس نے اپنے آس پاس دیکھا، اور جب کچھ بھی نہ نظر آیا تو اپنے آپ کو مایوس پایا، اپنے آپ کو اکیلا تنہا اور بیماریوں میں گرا پایا۔ تو اس نے جب تھک ہار کے میری طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اے اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، آپ تو نہ چھوڑیے مجھے، سب نے مجھے دھتکار دیا ہے، ایک آپ کا آخری در رہ گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ اگر مجھے آپ کی مغفرت کی وسعت کا نہ علم ہوتا تو میں آپ سے سوال ہی نہ کرتا۔ اے اللہ آج میں تنہا مر رہا ہوں، میرے جنازے بھی کوئی نہیں پڑے گا، اے اللہ میں آخری امید ہے آپ ہیں، اور میں اے اللہ آپ سے اس یقین کے ساتھ کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور مجھے میرے سوال میں مایوس نہ کریے اور مجھے نا امید نہ مرنے دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور فرمایا کہ موسیٰ اس شدت سے اس نے دعا کی تھی کہ اگر اس نے تو محض اپنے لیے معافی کا سوال کیا تھا، اگر وہ پوری کائنات کی مغفرت کا سوال کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ This is how the forgiveness of Allah is. Allah Rabbul Izzat is all the time forgiving. Allah Rabbul Izzat is because Allah Rabbul Izzat is Ghaffar. Inna Allah huwal Ghafurul Wadud. اللہ رب العزت بہت پیار کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ ملک میں ہے ان اللہ عزیز و غفور، اللہ مغفرت پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس میسج سے یہ سمجھ آیا کہ گناہ کر کر مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ رب العزت سے اقرار گناہ کریں، آپ کے گناہوں کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے، آپ کو پاک کر دیں گے۔ So all the time repent to Allah whenever you commit. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک تو پاک تھے، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے استغفار کا کہ انسان بہت کمزور ہوتا ہے، اور انسان نہ جانے انجانے میں بہت گناہ کرتا ہے اور بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اس لیے استغفار کا حکم ہے۔ اللہ نے بھی استغفار کو پروموٹ کیا، اور ہر وقت اللہ پاک نے کہا کہ استغفار کرو تاکہ میں تمہیں نوازوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔